الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحصر۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے العربیہ بین یدیک کا مراجعہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف جائیں گے۔ غور سے سنیں اور فوکس آگے پیچھے مت دیکھیں اور سنیں غور سے۔ الوحدة الثامنة العمل الدرس 71 التدریب الخامس اقرأ الفقرة۔ غور سے یہ فقرہ پڑھیں، ثم اجب پھر جواب دے عن الاسئلہ اس سوالات کے۔ عمر طیار، غور سے سنیں، فی کلیۃ الطیران وهو يعمل في شركة الطيران يذهب عمر مبكرا إلى الشركة يبدأ العمل 6:06 صباحا وينتهي 1:01 ظهرا يعمل عمر 7 ساعات في اليوم ويعمل 5 أيام في الأسبوع العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة۔ سن لیا آپ لوگ؟ ہاں میڈم جو موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہاں مسفرہ مومنہ سنا آپ لوگوں نے؟ اچھا، آپ نے بھی سنا میڈم؟ اچھا، کتنا پرسنٹ سمجھ میں آ گیا؟ 100% ہے نا؟ ہاں چلیں اب پوچھتے ہیں، ما محنت عمر یا مسفرہ؟ ہاں عمر طیار، محنت عمر طیار، طیار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماذا درس یا مؤمنہ؟ الجواب یکون بقدر السؤال، دا آنسر جو آنسر ہے وہ سوال جتنا سوال ہے اتنا دے، زیادہ آپ ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے آپ عالمہ فاضلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ درس الطیران بس، کیونکہ اس کے بعد آگے نا این درسہ، تو اس کا بھی آپ نے ماشاءاللہ 2 in 1 آنسر دے دیا۔ اچھا جی، این یعمل یا اخت منیبہ؟ احسنت بارک اللہ فیک یا اخت الکریمہ۔ یا اخت ثمر متى يذهب إلى الشركة؟ يذهب إلى الشركة، مبكرا، يذهب إلى الشركة مبكرا۔ بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ متى يبدأ العمل یا مدام؟ احسنت بارک اللہ فیک۔ متى ينتهي العمل یا مسفرہ؟ احسنت بارک اللہ فیک یا بنیتی۔ اچھا، کم ساعة يعمل في اليوم یا مؤمنہ؟ جمیل ماشاء اللہ، احسنتی۔ کم یوما يعمل في الاسبوع یا استاذہ ثمر؟ احسنتی بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ متى العطلہ یا مدام؟ احسنتی بارک اللہ فیکی۔
یا اخت منیبہ ماذا درس این درس سوری این درس احسنتی بارک اللہ فیک. نیکسٹ تدریب فاطمہ مدرسہ فی المرحلة الابتدائیہ. فوکس گائز. تستيقظ الساعة 5 فجرا وتذهب إلى المدرسة الساعة 6 صباحا. يبدأ اليوم الدراسي الساعة 7 صباحا وينتهي الساعة 12 ظهرا. تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم. تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة وتقرأ كتابا أو صحيفة. Did you understand? ہاں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. Everyone is shaking their head. میں بولتا shaking hand. اچھا جی. So question is that ما مهنة فاطمة یا استاذہ ثمر؟ بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ احسنتی. فاطمہ مدرسۃ. ٹھیک ہے اچھا جی. فی ای مرحلۃ تدرس یا مدام؟ صحیح ہے جواب. احسنتی بارک اللہ فیک. سیکنڈ کوشچن متى تستيقظ من النوم یا مسفرہ؟ نہیں سین نہیں لگانا آپ نے. وہ اٹھے گی نہیں کہیں آپ بولے تستيقظ. ٹھیک ہے. متى تذهب الى المدرسة یا اخت منیبہ؟ احسنتی بارک اللہ فیک. متى يبدأ اليوم الدراسي یا مؤمنہ؟ يبدأ اليوم الدراسي الساعة 7 صباحا. ماشاء اللہ گڈ پراؤڈ آف یو. متى ينتهي یا مسفرہ؟ ينتهي الساعة 12. احسنتی بارک اللہ فیک. کم حصة تدرس فاطمة في اليوم یا مدام؟ تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم. احسنتی بارک اللہ فیک. حصہ بولتے ہیں ایک پیریڈ کو، حصص یہ جمع ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. ماذا تدرس یا استاذہ منیبہ؟ تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. احسنتی. أين تذهب في الاستراحة یا استاذہ ثمر؟ تذهب في الاستراحة إلى المكتبة. احسنتی احسنتی. ماذا تفعل؟ یہ اچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو روک دیا. مجھے فیل آیا کہ آپ کرنے والے، پھر میں نے بولا چلو بیٹی سے تھوڑا عبرت حاصل کر لیں. ماذا تفعل في المكتبة یا مؤمنہ؟ كتابا أو صحيفة. احسنتی بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ. اب ہم جاتے ہیں 9 پہ. اچھا 9 وہ ختم ہو گیا یہ. اچھا یہ 8 تھا. چلیں اچھا اس کا نا ہم آخری جو میں نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا کہ آخر میں نا ہم یہ کریں گے. اب جنہوں نے بار بار پوچھا تھا وہ آئے نہیں ٹائم پہ، پھر وہ دیر ہو جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ وی آر ناٹ رسپانسیبل فار پیپل ہو آر کمنگ لیٹ، اسپیشلی فرام آور برادر سائڈ. انشاءاللہ وین دے ول کم آئی ول ٹیک اسپیشل کلاس. اچھا جی
تو یہ دیکھیں جسم الانسان، یہ انسانی جسم ہے، جو بال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر. اور شعر، شعر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، یہ شعر اور شعر میں فرق ہے، یہ یاد رکھیں. شعر کا مطلب ہے بال، شعر کا مطلب ہے پوئٹری. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس میں زیر ہے. ہاں، یہ بک میں نہیں. یہ بک میں نہیں ہے، یہ ہمارے بک کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. شعر کس کو بولتے ہیں؟ پوئٹری، جو شعر ہے. نہیں، شعر بال کو بولتے ہیں. زبر سے جو ہے وہ بال، جو زیر سے ہے وہ پوئٹری. رأس کس کو بولتے ہیں؟ سر کو. لیکن انہوں نے اشارہ دیا ہے پیشانی کو. پیشانی کو کچھ اور کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پیشانی کو کہتے ہیں ہاں ناصیہ بھی کہتے ہیں اور جبہہ بھی بولتے ہیں. دوسرا آ گیا اذن. اذن کہتے ہیں کان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اذن کہتے ہیں کان کو. ہاں، اور اذن کس کو بولتے ہیں؟ اجازت. ٹھیک ہے. اذن جس کے اوپر پیش ہے وہ کان، جس کے زیر ہے وہ آیا. اچھا جی. عین بولتے ہیں آنکھ کو. اور بھی معنی ہیں عین کے. ہاں کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چشمہ. ٹھیک ہے، چشمہ جو چلتا ہے. قرآن میں بھی ہے عیون اور عین مختلف معنوں میں. اچھا جی. انف کہتے ہیں ناک. اچھا جی. فم کہتے ہیں منہ کو. شفا بولتے ہیں ہاں لبس کو. زبان کو کیا بولتے ہیں؟ لسان. ٹھیک ہے، لسان. اچھا. رقبہ، تحریر رقبہ، جیسے قرآن میں ہے نا. ہاں، تحریر رقبہ یعنی آپ نے ایک گردن آزاد کرنی. گردن کا مطلب گردن کاٹ کے آزاد کرنی. اس کو بلاغت میں کہتے ہیں اطلاق الجزء علی الکل. یعنی وہ نام تو لے گا پارٹس کا، ایک پارٹ کا، لیکن مراد پورا جسم ہے. ٹھیک ہے. جیسے بولتے کہ رقبہ آزاد کرنا، ایک گردن آزاد کرنا. یا اللہ ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اس کا مطلب صرف گردن آزاد کرے، پورا جسم اس میں نہیں. ہاں، شفا لبس. ٹھیک ہے. صدر بولتے ہیں سینے کو. ٹھیک ہے. ید بولتے ہیں ہاتھ کو. اس میں اور بھی ڈیٹیل ہیں، وہ اب ہم وہ اناٹمی تو نہیں پڑھا رہے، مختصر کافی ہے. بطن بولتے ہیں پیٹ کو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بطن کبیر، بطن صغیر. ذراع کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوہنیاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اچھا، کوہنی نہیں، یہ جو ہے نا یہ ذراع بولتے ہیں اس کو. پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے وہ. بازو. ہاں احسنت. اگر بازو میں جنرلی کہنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ حصوں میں ڈیوائڈ ہے تو جنرلی بازو کہنا ہوگا تو پھر نارملی نا وہ لوگ ید کہتے ہیں. ہاتھ میں پورا آ جائے گا نا، یہ پورا چیز آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اصبع کس کو بولتے ہیں؟ انگلیوں کو. اصابع. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کیا ڈال دیے؟ انگلیاں ڈال دی. اصابعہم خشیت. ٹھیک ہے نا. اصابع، یہ دیکھیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اور اسی طرح وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. یعنی دیکھیں نا، اب وہ کانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں حق نہیں سننے کے لیے. دیکھیں نا، کچھ لوگ ہاتھ تو نہیں ڈالتے لیکن سنی انسنی کر دیتے، وہ بھی اسی مترادف ہے. المہم. فخذ بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تھائز. چلو انگلش آ گیا. رکبہ کا مطلب ہے گھٹنے، نیز. ہاں. ساق کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پنڈلی کہتے ہیں. یہ جو ہے پنڈلی. ٹھیک ہے. یہ ساق. لیکن ساق نارملی پورے پاؤں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کعب کیا بولتے ہیں؟ کعب کس کو بولتے ہیں؟ اس کو.
ٹھیک ہے، یہ جو نیچے جو ہے. اور عقب اس کو بولتے ہیں پیچھے جو ہے. ٹھیک ہے ہاں، جیسے حدیث میں ہے نا ویل للاعقاب من النار، یعنی ہاں نہیں کعب، ہاں کعب تو ٹخنے کو بولتے ہیں، لیکن عقب اس کو بولتے ہیں. یہ جو ایریا ہے نا پیچھے والا، سب سے پیچھے، عقب بولتے ہیں پیچھے کو. ہاں تو عقب بولتے ہیں یہ جو پیچھے جو ہے. اس کو کیا بولیں گے یار اردو میں؟ پتہ نہیں، لفظ تھا شاید. ہاں پھیل، ہیل، ہیل 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 چلو ہیل، اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ انگلش. کہنی، ایڑی، ایڑی، ایڑی رگڑنا. ہاں یہ یوں کر کے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. قدم بولتے ہیں پاؤں کو. ٹھیک ہے، نارملی پاؤں کو جو یہ جو نچلے حصہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں پھر اصابع الرجلین، پاؤں کے قدم ہو گئے. تو اسی طرح ہاں ہاں ایڑی. حدیث میں بھی نا ویل للاعقاب من النار، ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے. اچھا جی، المہن، مہن کا کیا مطلب ہے؟ پروفیشنز. نجار، ہاں وہی نا وہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، مستری کہتے ہیں، مستری نہیں کہتے اس کو، کارپینٹر کہتے ہیں. لکڑ کہاڑ نہیں، لکڑ کہاڑ اس طرح کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس طرح کچھ. المہم مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا. نجار کا کیا مطلب؟ جو لکڑی کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. حداد جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار، یہ آ گیا. چلو. سباک، سباک بولتے ہیں پلمبر کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہربائی الیکٹریسٹر، جو الیکٹریسٹی کا جو کام کرتا ہے نا، الیکٹریشین، پلمبر. بننا جو مزدور ہوتا ہے، بنانے والا. ٹھیک ہے، جیسے آخر میں میڈم، والشیاطین کل بناء وغواص. چلے اچھا جی، بننا بنانے کو کہتے ہیں. مزارع، ہاں کہربائی، الیکٹریشین، کیا یار میرے، الیکٹریشین. ٹھیک ہے. بننا مزدور جو ہوتا ہے، جو لگاتا ہے یہ بلاکس. مزارع کسان جو ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، فارمر. جزار یہ گوشت کا جو کام کرتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ کسائی. اللہ بچائے کسائی کے شر سے. سائق ڈرائیور، ساق یسوق چلانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائق چلانے والا، ڈرائیور. شرطی پولیس. طباخ کوک. ٹھیک ہے. طبخہ پکانے کو کہتے ہیں، طباخ پکانے والا. حلاق، ہاں حلاق بولتے ہیں جو باربر ہوتا ہے نا، ہیئر ڈریسر، مطلب تھوڑا شوگر کوٹڈ. بقال بولتے ہیں جو، ہاں یہ جو عام جو دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بقالہ بولتے ہیں اس کو. جو سٹور ہوتا ہے، جس گروسری سٹور جو ہوتا ہے، جس میں آپ جاتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں بقال، بیچنے والا. بقالہ بولتے ہیں. کبھی آپ سعودی آ جائیں گے نا، بورڈ پہ لکھا ہوگا بقالہ، بقالۃ سیف اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح اور بھی مہن ہے، لیکن ہم نے، ہاں جی ہاں تو آپ تا مربوطہ ڈال دیں بس. نجارہ، حدادہ، سباکہ، کہربائیہ، بناءۃ، ہاں و مزارعہ، جزارہ، اللہ بچائے جزارہ سے. سائقہ، شرطیہ، طباخہ، حلاقہ، بقالہ. چلیں آگے چلتے ہیں. ملابس کپڑے. جورب کس کو بولتے ہیں؟ کس کو؟ ساکس. ہاں ساکس. اور خف، وہ جو خف بولتے ہیں نارملی، جو جلد سے بنا ہوتا ہے نا، موٹا سا، ہاں اس کو بولتے ہیں خف. وہ بھی اس لیدر جو ہوتا ہے نا، لیدر کا وہ ہوتا ہے ساکس. اچھا جی، حذاء بولتے ہیں جوتے کو، آپ کوئی بھی قسم کا جوتے ہو. امامہ، آپ کو پتہ ہے امامہ کس کو بولتے ہیں. ازار کس کو بولتے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. ہاں کوئی بھی چیز جو آپ نیچے پہنتے ہیں، ازار بند جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. پینٹ ہو، شلوار ہو، ٹراؤزر ہو،
اور پتہ نہیں کیا کیا ہو. اچھا جی جلباب بولتے ہیں ایسا ڈریس جو مطلب اسٹریچ نہ ہو. نہیں مطلب وہ جو پٹھان میں پورا کور کر سکتی ہوں مطلب بہت اس طرح بیٹھتے ہیں. دیکھیں جلباب نارملی کہتے ہیں جو آپ نے اوڑھنا لیا ہوا ہے ہاں جی وہ تو ایک چادر ٹائپ. بس. اب وہ جو بھی ہو, اب وہ آپ نے سلا ہوا ہو نہیں سلا ہوا, وہ ان ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم فی الحال, ٹھیک ہے ہاں. اور ابا کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ سر کے اوپر سے نیچے ڈانپتے اور اپنا اس میں کبھی اس میں بعض میں چہرہ بھی ڈھکتا ہے بعض میں نہیں ڈھکتا, ٹھیک ہے. اور حجاب بولتے ہیں جو آپ نے چہرے پہ رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے بالکل ہی عجیب تینوں تصویریں ایک جیسے لگائے ہوئے. اچھا جی قفاز بولتے ہیں گلوز کو, ٹھیک ہے. حزام بولتے ہیں بیلٹ کو. سروال کہتے ہیں ہاں جو انڈر ویئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بنیان کو کیا کہتے ہیں؟ فنیلا. یہ آج کل عرب میں یہ بولتے ہیں, شاید فصحی میں نہ ملے آپ لوگوں کو. برق کا کیا مطلب ہے؟ بجلی جو بارش کے ساتھ آتی. ہر بجلی کو برق نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. رعد ہاں وہ جو آواز آتی ہے جس سے ماشاءاللہ خواتین سب سے زیادہ ڈرتی ہیں. نہیں ڈرتی, مرد بھی ڈرتے ہیں یار. مرد ہر وقت ہے نا اپنے آپ کو پاورفل دکھاتے ہیں. اچھا جی چھپ چھپ کے روتے ہیں پھر. اچھا جی غیوم ہاں یہ جمع ہے غیم کی, ٹھیک ہے. اچھا کلاؤڈ کو ایک اور بھی چیز کہتے ہیں, کیا؟ سحاب. والسحاب المسخر بین السماء والارض, سین سے قرآن میں ہے نا سحاب. اچھا غیوم نارملی اس بادل کو کہتے ہیں جس میں جو کالا ہوتا ہے یا جس میں بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں. اچھا ریاح بولتے ہیں ہوا کو, شدید ہوا کو. مشمس یہ شمس سے ماخوذ ہے. ہاں نہیں مشمس کا مطلب ہے آج سنی ڈے ہے. الیوم یوم مشمس, آج ماشاءاللہ سنی ڈے ہے. سردی میں اچھا لگتا ہے, گرمی میں برا لگتا ہے انسانوں کو. وہ تو اللہ کی مرضی ہے, تمہیں برا لگے اچھا لگے. مقمر کا کیا مطلب ہے؟ قمر کس کو بولتے ہیں؟ چاند. مقمر آئے چاندنی, چاند والی, ہاں چاند والی رات, ٹھیک ہے. یا مقمر یعنی مقمر کا مطلب ہے کہ قمر نظر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ الیوم یوم مقمر, آج چاند والی رات ہے. آئے ہے چاند کدھر سے آ گیا ہے؟ حذیفہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اچھا جی رز یرز, رذاذ بولتے ہیں پانی کے چھینٹوں کا ماشاءاللہ اس کو اڑانا یا اس کو پھینکنا, ٹھیک ہے. مثلا سپرے کرنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہاں اور یہ اچھا لفظ ہے, ٹھیک ہے. مثلا آپ مکہ میں جاتے ہو, کبھی دیکھتے ہو وہ جو پولیس ہے اس نے سپرے لیا ہوا ہے آپ کے منہ پہ آ کے پانی پھینک رہا, تو بولتے ہیں ہر گرمی ہو رہی ہے آپ کو. نہیں ایسے ہوتا ہے واللہ ہوتا ہے. آپ لوگ اللہ آپ لوگوں کو یہ عطا کر دے کہ آپ لوگ مکہ جائیں اور حذیفہ کے منہ پہ نہ وہ پولیس. اچھا جی سقیع کا مطلب ہے شدت, جو نا برد سقیع, ساقع یعنی جو لگنے والی. سقع ایک ہوتا ہے صفع کا مطلب ہوتا ہے تھپڑ مارنا, ٹھیک ہے. سقع کا مطلب ہوتا ہے لگنے والی. صفع صفعۃ ساقعہ, ہاں یعنی سقیع کا مطلب ہے شدت والی, ایکسٹریم آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ادھر جو انہوں نے تصویر دی ہوئی ہے اس کے حساب سے کہ جو برف ہے نا وہ شدت والی. الیوم برد سقیع یعنی بہت ایسی ٹھنڈ ہے جو لگ جانے والی. فیضان کس کو بولتے ہیں؟ ہاں فیضان مدینہ نہیں بات ہو رہی, ادھر ہو رہی ہے کہ فلڈ آ جانا, طوفان کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ سیلاب, ٹھیک ہے. دریائے سندھ میں سیلاب آ گئی, ٹھیک ہے. فیضان اردو میں بھی بہت سے لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے نا فیضان, تو وہ سیلاب والے ہیں. اچھا جی ضباب فوگ, ٹھیک ہے. فوگ یہ کیا تھا؟ فوگ اور ایک اور تھا نا, نہیں اسموگ, ہاں اسموگ. ابھی تو اللہ کرم کرے سردیوں میں پتہ چلے گا. طل کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ جو بوندیاں ہوتی ہیں نا, وہ جو ہاں بارش کی بوندیاں, ہاں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ شبنم. آئے ہائے شبنم. اچھا جی جلید بولتے ہیں جو
علاقوں میں جو پہاڑی برف ہوتے ہیں نا مثلا K2 وغیرہ اس کے اوپر ہاں گلیشیئر احسن تھی جو اوپر جو بنا ہوتا ہے نا پہاڑ کے اوپر برف اور سائڈوں پہ جو تھوڑا سا برف کا ایک لیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں جلید. اچھا جی طعام زیت کس کو بولتے ہیں؟ آئل تیل ٹھیک ہے. حلوہ اینی تھنگ سویٹ ڈیزرٹ اینی تھنگ سویٹ ضروری نہیں کوئی خاص. زبدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بٹر کو ٹھیک ہے بٹر کو. تونا تو انگلش میں بھی تونا کہتے ہیں وہ جو فش کا ایک خاص قسم نہیں بڑا ماشاءاللہ مزے کا ہوتا ہے. فطیرہ دیکھیں فطیرہ کئی چیزوں کو کہا ہے چاہے وہ سویٹ ہو یا سالٹ والا ہو یا دونوں ہو ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ابھی اللہ کوئی لیا یار فطیرہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جو پیزا ہو گیا فطیرت پیزا یا فطیرت زعتر مطلب وہ اضافے کے ساتھ آتا ہے مطلب زعتر کا فطیرہ دے دو لبنانی لوگوں کا ہوتا ہے. اسی طرح مثلا کوئی بھی چیز جو سلائس جیسے آنے کا ہاں یا جیسے ان کا پائی ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس سے مراد یہ کہ کوئی بھی جو سرکل میں بنا ہوتا ہے نا کیک نہیں ہوتا کیک کو تو وہ الگ چیز کہتے ہیں. ہاں فطیرت البیتزا فطیرت الزعتر فطیرت الچیز ٹھیک ہے سلائس کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں. اچھا جی مربع کس کو بولتے ہیں؟ نہیں مربع کو کہتے ہیں یار جیم ٹھیک ہے نہیں کیچپ کو وہ مربع نہیں کہتے ہیں میڈم. کاک کیک. پھول اچھا یہ انہوں نے نا غلط تصویر ہے یہ ہے اللہ عالم. پھول کا جو مراد ہے نا وہ جو بلیک بینز نہیں ہوتے ہاں ریڈ بینز وہ ہوتا ہے. سعودی عرب میں کبھی آپ جائیں وہ پھول بنتا ہے ماشاءاللہ پھول تمیز اوئے ہوئے ہوئے یہ الفتح میں ملتا ہے. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ان کو بنانا بھی آتا ہے ان کی گھر والی سعودیہ سے بڑا مزے کا اس دن انہوں نے بنایا تھا. انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو کھلائیں گے لیکن شاید آپ لوگوں نے جس نے نہیں کھایا نا اس کو شاید بولے یار کیا ہے یار ٹھیک ہے لیکن کھانے کے بعد پھر ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے منہ میں پانی آ گیا. اچھا جی عدس بولتے ہیں دال عدسیہا وفومیہا جیسے قرآن میں ہے نا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جبن چیز ٹھیک ہے. اب اس میں پھر آپ کے ماشاءاللہ کیٹیگریز آ گئے جبن شیدر جبن سائل جبن کرنچی جبن اول آخر. المہم اصل کس کو بولتے ہیں؟ شہد. عسل مصفہ جیسے قرآن میں ہے نا قرآن میں بھی کئی جگہوں پر عسل کا ذکر ہے. یہ دیکھیں من عسل مصفہ ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ یہ آ گیا ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں عسل السدر بیری کا شہد عسل الیاسمین ہاں العسل الطبیعی اس طرح پھر وہ اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا جی الادوات المنزلیہ الادوات المنزلیہ کا مطلب ہے جو گھر میں استعمال ہونے والے ٹولز. ملعقہ کس کو بولتے ہیں؟ سپون. شوکہ فوک. سکین نائف. اچھا جی مکوات کہتے ہیں استری کو. قدر کوکر نہیں قدر بولتے ہیں پتیلی کو. یہ جو ہوتا ہے نا جو اس میں کھانا پکاتے ہیں اس کو پتیلی کہتے ہیں نا ہے نا یہی کہتے ہیں نا. اب اگر آپ اس کو کوکر کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ ہاں قدر الضغط. الضغط ضغط ہوتا ہے مطلب پریشر کوکر پریشر کہتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو وہ لوگ عربی میں کہتے ہیں قدر الضغط. اچھا جی کاس کہتے ہیں گلاس کو ٹھیک ہے چاہے یا کپ کو مثلا کاس العالم ورلڈ کپ ٹھیک ہے. کوب کپ کو کہتے ہیں یہ جو خاص کرے جو ہم جس سے چائے پیتے ہیں نا اس کو کوب کہتے ہیں کوب شاہی. ابریق جگ ٹھیک ہے. سفرہ دیکھیں سفرہ نارملی دسترخوان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جو ڈنر ٹیبل ہے اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے مراد کھانے کی جگہ
معدہ، معدہ نہیں، معدہ مطلب معدہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مکنسا، کنسا یکنس تکنیسن، ہاں کیا؟ ویکیوم کلینر. نہیں 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 نہیں، وہ اس کو نہیں کہیں گے. یہ جھاڑو کو، اچھا یہ ویکیوم کو نا ایک اور چیز کہتے تھے عربی میں یار، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، خاص لفظ تھا، جہاز المکنسہ، اس طرح کہتے تھے جہاز المکنسہ. ہاں ہاں مطلب ڈیوائس. ٹھیک ہے، مکنسہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، جیسے میڈم نے کہا نا وہ میرے ذہن میں کلک کر گئی. غسالہ، واشنگ مشین. ہاں مغسلہ لانڈری جو، ٹھیک ہے. سلۃ النفایات، ڈسٹ بن. ٹھیک ہے، ڈسٹ بن کو کہتے ہیں سلۃ النفایات. الفواکہ، کیا مطلب ہے فواکہ کا؟ فروٹس. تفاح، ایپل. برتقال، لیمون. موز، توت. خوخ، پیچ پیچ. اپریکوٹ نہیں. اچھا جی، عنب، مانجو، یوسفی. موسمی، اورنج نہیں میڈم. مشتاق احمد یوسفی، پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کا؟ اچھا جی، تین، والتین والزیتون. انجیر. مشمش، مشمش کس کو بولتے ہیں؟ خوبانی. خوبانی، خوبانی بلتستان میں بہت پائی جاتی. رمان، انار. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں یہ فروٹس عطا کر دے. خضروات، ویجیٹیبلس. خس نہیں، سلاد، سلاد والا جو کیا بولتے ہیں؟ لیٹس، لیٹس. ہاں ٹھیک ہے. کراث، کراث وہ جو پیاز کا جو نہیں ہوتا، گرین اینین. ہاں ٹھیک ہے چلو. بقدونس، دھنیا. ٹھیک ہے. کوسا، کوسا، کوسے کو بولتے ہیں. کوسا اردو میں کوسا ہی بولتے ہیں. نہیں بولتے ہیں یار. ہاں اخی کیا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کوسا ہی بولتے ہیں اردو میں یار. کوسا سبزی کھاتے ہیں. توری، توری، توری کہتے ہیں اس کو. اچھا میں تو کوسا ہی سمجھتا تھا اردو میں بھی. کئی سبزی والے کو میں نے کہا یار. اچھا قرع، قرع پمپکنز. ٹھیک ہے. بطاطس، آلو. بامیہ، بھنڈی. باذنجان، بینگن. فاصولیا، مٹر. ثوم، لہسن. گارلک کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایک سیکنڈ یار. ادرک کو، ادرک کو عربی میں استغفر اللہ یار، آپ لوگ ہیں نا. زنجبیل، زنجبیل، زنجبیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کس کو؟ گارلک کو. جنجر، جنجر اور گارلک ایک نہیں ہے. اچھا ادرک، میرا مطلب ادرک ہے یار، یہ بڑا بھڈا ہے. اچھا جی، فلفل، مرچ. اب اس میں فلفل احمر ہے. لال مرچی کو فلفل احمر، جو دوسرا اس کو فلفل اخضر، ہری مرچ. لوبیا، لوبیا. ٹھیک ہے. ہری مرچ کو فلفل اخضر. اخضر یعنی گرین، اخضر. نہیں نہیں، الف خیر ضاد. اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ دھنیا. پودینے کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، عربی میں بتاؤ نا. نعنا، نعنا. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مٹر. ٹھیک ہے. الاساس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا، فرنس. اب اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اچھا دیکھیں، انہوں نے نا خلط کچھ جگہوں پہ نا، یعنی ایک ہی معنی دو دو جگہوں پہ استعمال کیا. مثلا مرتبہ، مرتبہ. فراش. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے دیکھنے میں؟ اگر تصویر بھی دیکھنے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرتبہ کہتے ہیں جو نیچے، نیچے بچھانے والا ہے. ٹھیک ہے نا، لوور بیڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ان دونوں کو یہ دونوں لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ نارملی نا، میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ ادھر انہوں نے تھوڑا زیادہ تفریق کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ زیادہ فرق نہیں ہے.
ہاں بستر کو بھی کہیں گے فراش، بالکل فراش تو اس کو بھی کہتے ہیں، یہ فراش جو ہے، اب دیکھو فراش ہر اس چیز کو بولتے ہیں جس کو آپ فرش پہ لگاتے ہو اصل میں لغوی طور پر، لیکن ابھی استعمال ان چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس میں اب کیا ہوتا ہے، اصل میں عربوں میں کیا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں فراش النوم، سونے والا جو بسترا ہے، جو بیڈ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، غطا کس کو بولتے ہیں، اوڑھنے والی چیز کو، غطا یغطی یعنی چادر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. کمبل کو وہ لوگ کہتے ہیں بطانیہ، کیا کہتے ہیں، بطانیہ، یہ ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، بطانیہ. ہاتف کس کو کہتے ہیں، فون کو. مروحہ پنکھا، راحہ وہ چلا گیا، ہاں مروحہ پنکھا جو ہے. مکیف اے سی. خزانہ، اچھا یہ ہے نا، الماری کو بھی کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جس میں آپ چیز چھپاتے ہو یا رکھتے ہو، ٹھیک ہے. اس نارملی کیا ہوتا ہے، بیکاز اٹس لرننگ پوائنٹ آف ویو اینڈ ود دا بگنر، وہ ایک جرنل ورڈ لے آتے ہیں اور اس میں ایک اسپیسیفک، اس میں جو معنات ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس میں آپ چھپانے والا ہو. نارملی جو الماری ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں دولاب. خزانہ بولتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز جدھر آپ نے چھپانا ہو، یہ نارملی الماری کو دولاب کہتے ہیں. کرسی، وسادہ تکیہ، ٹھیک ہے. کرسی، طاولہ ٹیبل، مدفع ہیٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رف، احسنتم. اچھا جی، سفر کے متعلق آگے. محفظہ کس کو بولتے ہیں، والیٹ، پرس. دراجہ بائک. اچھا ایک اور بات، دراجہ ایک ہے، اگر صرف دراجہ کہیں گے نا اس سے مطلب ہوتا ہے سائیکل، لیکن اگر آپ کہیں گے دراجہ ناریہ پھر اس سے مراد ہے بائک. ادھر انہوں نے نقود کہتے ہیں پیسوں کو، فلوس، نقد ہم بولتے ہیں نقد دیو گے یا کارڈ، ٹھیک ہے. جمارک کا کیا مطلب ہے، نہیں. جب کوئی سمندری جہاز آتا ہے اور پورٹ پہ اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر، کسٹم والا، ٹھیک ہے. جمارک. سفینہ کس کو بولتے ہیں، کشتی. اور مرکب، دیکھیں مرکب میں آپ کو بتاؤں، مرکب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں ہے نا، سعادت المرء فی الدنیا اربع، یعنی انسان کی دنیا میں سعادت مندی 4 چیزوں میں. المرأۃ الصالحہ، ہاں، اور اس میں کیا کہا، والمرکب الحنی، ایک آرام دہ سواری. اب مرکب ہر وہ سواری جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہو، گاڑی ہو گئی، وہ ہو گئی، یہ جنرل لفظ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو وہ چھوٹے سے بوٹ میں لگا دیا، ٹھیک ہے. سفینہ کہتے ہیں، کیا کس کو کہتے ہیں، سفینہ بوٹ کو نہیں، شپ. ہاں ان دونوں میں فرق ہے نا میڈم. بورڈ کو مرکب بھی کہتے ہیں اور بورڈ ہر چیز میں آ جاتے ہیں، یا اس کو آپ یعنی کہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. مرکب مائی یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ. مغادرہ کا کیا مطلب ہے، مغادرہ، غادر یغادر، نہیں مغادرہ، غادرہ وہ چلا گیا، مغادرہ چلے جانے کو کہتے ہیں. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اگر گلف کنٹری کسی میں جائیں، ادھر لکھا ہوتا ہے قاعات المغادرہ، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈپارچر، ٹھیک ہے. وصول ارائیول، محطہ اسٹیشن. سیارۃ اجرہ ٹیکسی، سیارہ کا کیا مطلب ہے، گاڑی. اجرہ کا کیا مطلب ہے، اجرت، رینٹ، تو اٹس لائک اے ٹیکسی. اچھا، مغادرہ کا مطلب ہو گیا جانا، وصول کا مطلب آنا، اور محطہ کا کیا مطلب ہو گیا، اسٹیشن، اور سیارہ اجرہ کا مطلب ہو گیا ٹیکسی. اقلاع، لینڈ حبوط ہے، لینڈنگ یعنی اترنا. ہاں، حبط یحبط حبوطا، ہاں اترنے کو کہتے ہیں، کہ اقلاع کہتے ہیں ہاں اڑن چھو کو. ہاں
टेक ऑफ को, और हुबूत उतरने को, लैंडिंग को। अच्छा एक और बात है, क़लअ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं क़लक़मा किया उन्होंने, उर्दू में कहते हैं, ये आप लोगों को शायद पता ना हो, है ना डॉक्टर साहब, क़लक़मा किया यानी उसको ख़त्म कर दिया, नेस्त व नाबूद कर दिया। क़लअ यानी असल लफ्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह क़लअत तदख़ीन, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, छोड़ देने को भी कहते हैं। मतलब मैं असल लफ्ज़ की चला गया, वो उसमें नहीं जाना चाहिए था, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अच्छा जी, सिफ़ात, सिफ़ात यानी अच्छा कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। अस्सहत वल मरज़, अल्लाह ताला हमें सेहत दे और मरज़ और बीमारियों से बचाए। और ख़ास कर आजकल अभी मौसम चेंज हो रहा है, हर कोई जो है ना वो फ़ीवर शेवर और नज़ला ज़ुकाम में लग रहा है, तो एहतियाती तदाबीर ये है कि यखनी पिए, अदरक की चाय पिए, हाँ, ताकि आपका जो इम्यूनिटी है ना वो बूस्ट हो जाए। अच्छा जी, मग़स, मग़स कहते हैं पेट में दर्द होने को, या ऐसा मग़स उसको भी कहते हैं कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है ठीक है ना, अलम फिल बतन, मुझे पेट में दर्द है, वो नॉर्मल ये जनरल बात है। इमसाक का मतलब है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ अच्छा जी, मैं बोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी ठीक है। इमसाक, मसक यमसिकु, मसक बोलते हैं पकड़ने को असली लफ्ज़ में, इमसाक से मुराद है कि कब्ज़ हो गया है। ज़ुकाम, ज़ुकाम उर्दू में भी ज़ुकाम। जर्राह, सर्जन, जराहा, जर्राह, चलो वो उसमें नहीं जाते यार, वो ज़्यादा हो जाएगा। जर्राह का मतलब है सर्जन, अगर औरत हुई जर्राहा, दक्तूरा जर्राहा, दक्तोरा जर्राहा मुमिना। अच्छा जी, जुरूह कहते हैं ज़ख़म को, ज़ख़म को कहते हैं जुरूह, जुरूह। जराहा, उसने ज़ख़म दिया, अगर हम ज़बर लगाएं। कसर, कसर का क्या मतलब है, फ्रैक्चर, टूट जाना। नज़फ़, नज़फ़, नज़फ़ का मतलब है, नहीं, नज़फ़ मतलब है खून के बहने को कहते हैं, यानी खून का निकलना, क्या बोलते हैं उसको, नज़ीफ़, हाँ, जैसे हम कहते हैं नक्सीर, ठीक। इग़मा, इग़मा का मतलब है बेहोश हो जाना। कई, कई का मतलब है उल्टी, वॉमिटिंग। तरश युतर्रिशु ततरीशन, ये आमी है, आमी वो है, फुसहा नहीं। हुम्मा, हुम्मा बोलते हैं फेवर को, बुखार को, ठीक है। हरारा गरम यानी बुखार को। ये ना देखें कुछ अल्फाज जो है ना वो आमी और फुसहा का, जो लोकल ज़ुबान है, लहजा कहते हैं, वो ज़ुबान नहीं कहेंगे। इसहाल का मतलब है मोशन, डायरिया, या इसहाल मतलब मोशन लग गया है, दरिया सिंध में सैलाब आ गया है। अच्छा जी, रुआफ, रुआफ का मतलब है नाक, नाक में जो नाक की बीमारियों को नॉर्मली कहते हैं, लेकिन इधर जो मुराद है वो है मसलन ज़ुकाम को तो ज़ुकाम कहते हैं, मतलब स्नीजिंग का क्या मतलब है, खींच, बार बार छींक आना, या बार बार जो है ना नाक का बहना, हाँ नहीं, अस्थमा नहीं, अस्थमा अल्लाह की बंदी, अस्थमा, एलर्जी भी नहीं, एलर्जी भी नहीं, एलर्जी को हसासिया कहते हैं, एलर्जी को देखा ना। और सेंसिटिव को बोलते हैं हसास, एंदी हसासिया, एंदा हसासिया, उसके पास एलर्जी है, वो खातून, अल्लाह बचाए एलर्जियों से, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आते हैं अशिया मुस्तअमला कसीरा, बहुत सारी चीज़ें जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अल्लाह अकबर, यार किधर छोड़ दिया। अच्छा ये सिफ़ात, सिफ़ात। वासिअ का मतलब है खुला, वाइड, माशाअल्लाह, वाइड एंगल। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़। अच्छा जी, ज़य्यिक, बंद, यानी ज़ाक़ यज़ीक़ु यानी तंग, तंग। हाँ, शारिउन ज़य्यिक़ुन, तंग रोड। सरीअ, तेज़, फास्ट। बती, स्लो, आहिस्ता। मुर्तफ़िअ,
ہاں اونچائی. رجل مرتفع, یہ بندہ بڑا مرتفع ہے, بڑے مقام والا ہے, اوپر, ٹھیک ہے. منخفض, نچلا حصہ. قوی, پاورفل. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. لیکن ادھر مؤمن القوی کو بہت سارے ہمارے جم کے لور, باڈی بلڈرز, وہ بولتے ہیں مومن القوی سے مطلب ہے صرف یہ جم کرنا, یہ مراد نہیں ہے. مومن القوی یہ جنرل لفظ ہے, اس میں ایمانی قوی ہے, سائیکولوجیکل پاور, اسی طرح فزیکل, بائیولوجیکل, یعنی جنرل لفظ ہے. اور اس کی تشریح بھی حدیث میں ہو چکی ہے, وہ اس میں ہم نہیں جاتے, شرعی معاملہ ہے. ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھا, کمزور. کمزور کو بھی کہتے ہیں, بوڑھے کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اچھا, بوڑھے کو نا نارملی شیبہ, شابہ یشیبو, کان ابو قحافہ رجلا شیبا, ٹھیک ہے, شیبتاً. المہم نظیف, کلین. رجل نظیف, اقبال رجل نظیف. نظیف کا مطلب ہے کلین, صاف. متسخ, گندا, ہاں ٹھیک ہے. ثقیل, ہیوی, بھاری. خفیف, ہلکا, ٹھیک ہے. اچھا جی. اشیاء مستعملہ کثیرہ, بہت ایسی چیزیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ایک کرسی کیوں یار. صابون کا کیا مطلب ہے؟ سوپ. منشفہ, تولیہ. مفتاح, چابی. قفل, تالا. اچھا جی. معجون, معجون کا مطلب ہے ٹوتھ پیسٹ. اچھا ایک سیکنڈ, یہ تھوڑا نا اس میں تھوڑا اور کلیئر کروں چیزیں. معجون ہر اس چیز کو کہتے جو پیسٹ ہوتا ہے. اب ان کو اس میں کہنا چاہیے تھا معجون اسنان, جیسے انہوں نے کہا فرشات و اسنان. فرشات بولتے برش کو, ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیں. تو معجون ہر پیسٹڈ چیز کو بولتے ہیں, پیسٹ. اب ان کو کہنا چاہیے تھا معجون و اسنان. اسی طرح معجون و طماطم کیا مطلب ہے؟ ٹومیٹو پیسٹ, کیچپ نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح معجون العجوہ, آج کل بڑے بیچتے ہیں نا, ایڈز آتے ہیں, عجوہ کا ہم نے پیس کے, آپ کے پتہ نہیں اندر کیا کیا ڈالا ہوا ہے. اچھا جی. مسواک, مسواک. خاتم, انگیٹھی, انگوٹھی. اچھا جی. مندیل, ٹیشو. اچھا یہ بھی انہوں نے ایک اچھا حدیث میں ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتمندلو. بعض روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مندیل کا استعمال کیا کرتے تھے, بعض روایت میں کہ وہ نہیں کرتے تھے. مندیل رومال کو کہتے ہیں جنرلی, لیکن آج کل عرف العام جس کو بولتے ہیں, عرفی معنی, آج کل مندیل ٹیشو کو ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جنرلی جو اصل اگر لغوی معنی میں جائے تو وہ رومال کو کہتے ہیں, چاہے وہ ٹیشو ہو یا نان ٹیشو. آپ لوگ میں سے شاید کسی کو پتہ ہو نہیں پتہ ہو, پرانے زمانے میں جب ہمارے اس دنیا میں مندیل نہیں تھے, ٹیشو نہیں تھے, اس وقت کھانے کے بعد رومال پیش کیے جاتے تھے, وہ رومال سے صاف کرتے تھے ہاتھ. یا اس طرح ایک اور تھا طریقہ, وہ لاتے تھے ایک برتن جس میں پانی ہوتا تھا, اس میں وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا تھا, پھر رومال سائڈ میں اس کو صاف کرتا. یہ تھا کسی زمانے میں. اب آپ لوگ تو شاید ماشاءاللہ پتہ نہیں کس زمانے سے. اچھا جی, ایسے کرے جیسے میں بہت بزرگ ہوں. اچھا جی. ورقہ کا کیا مطلب ہے؟ پیپر. فرشات الشعر, برش, ہیئر برش. احسنتم. مشط, کنگھی. البطاقہ الشخصیہ, کیا مطلب ہے بطاقہ شخصیہ کا؟ آئیڈینٹی کارڈ, ٹھیک ہے. آئیڈینٹی آئی ڈی کارڈ ہو گیا, آئی ڈی کارڈ. الاسم, نام. الجنسیہ, ہاں یہ سارا پڑھا ہوا ہوگا. محل المیلاد, میلاد پیدائش کے نہیں, جگہ, برتھ پلیس. محل بولتے جگہ کو, میلاد بولتے پیدا ہونے کو. ہاں. العمر, ایج. الحالۃ الاجتماعیہ, ہاں یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ میرڈ ہو یا سنگل ہو یا ڈیورس ہو یا کیا ہو, انسان ہو کیا ہو. الحالہ اجتماعی, اجتماعی حالت یعنی میریٹل سٹیٹس. میریٹل سٹیٹس عربی میں آپ لکھیں. ہاں یہ اچھا سوال کیا ویسے. متزوج, شادی شدہ. غیر متزوج, شادی نہیں کیا, ٹھیک ہے. مطلق, طلاق شدہ.
مطلقہ طلاق شدہ خاتون، ہاں بس یہ ہو گیا. او متوفى عنها زوجها، یعنی اردو میں کیا بولتے ہیں بیوہ، ویڈو. ہاتف المنزل نہیں، ہاں یہ ہوئی نا. منزل کس کو بولتے ہیں؟ گھر. ہاتف، ہاتف یہاتف، فون، فون کرنا. کرنٹ نہیں ہوگا، یعنی کرنٹ شرن نہیں ہے. اور پھر آگے پرمننٹ ہے. نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں. الطول، ہاں ہاتف فون، یعنی کہ فون نمبر ہی. ہاں فون نمبر، گھر کا فون. لینڈ گھر کا. الطول لمبائی، انسان کی یار، انسان کی لمبائی. یار آپ لوگ تھوڑا کم ہنسیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر. الطول کا کیا مطلب ہے؟ لمبائی. الدین ریلیجن. اسم العائلہ فیملی نیم. المہنہ پروفیشن. تاریخ المیلاد ڈیٹ آف برتھ. دیکھیں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شرعاً خواتین کو ہے نا تھوڑا سا اپنے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، تعلیمی وہ ہے تو کبھی کبھی نیچرلی ہو جاتا ہے ہنسی، وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمارا انداز بھی تھوڑا اس طرح ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی وہ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ خواتین ناراض نہ ہو، یہ نہ ہو کل سے نہ آئے. اچھا جی، تاریخ المیلاد ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے. الجنس جینڈر. میں نے آپ لوگوں کو یاد ہے جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا الجنسیہ کا، میں نے بتایا تھا جنس کا کیا مطلب ہے، جنسیہ کا کیا مطلب ہے، اور جنس کے اور کیا معانی ہیں. یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں کیا بتاؤ، صرف سر. ہاں الجنسیہ کا مطلب ہے نیشنلٹی، ٹھیک ہے، اور الجنس کا مطلب ہے جینڈر، اور الجنس کا ایک اور معنی ہے کائنڈ، ٹھیک ہے. اچھا جی، العنوان کا کیا مطلب ہے؟ ایڈریس. ہاتف العمل، عمل کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ورک فون، ٹھیک ہے نا، آپ کے جدھر آپ کام کرتے ہیں. اللغہ لینگویج. رقم الجوال موبائل نمبر، جوال بولتے ہیں موبائل کو آج کل، ٹھیک ہے. فصحی میں تو وہ الگ معنی ہے، لیکن آج کل اس کو جوال کہتے ہیں. اچھا جی، شجرۃ العائلہ فیملی ٹری. جد کس کو بولتے ہیں؟ گرینڈ فادر. جدہ گرینڈ مدر. اخ اخت، احسنتم. حفیدہ گرینڈ چلڈرن. گرینڈ ڈاٹر یعنی جو سب سے بیٹی جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو یار اردو؟ گرینڈ ڈاٹر. احسنت. گرینڈ حفید، گرینڈ سن. ہاں اچھا جی، ٹھیک ہے. اسی طرح عم چچا کو بولتے ہیں، ہے نا، اور خال ماموں کو، ہے نا، ہاں خال ماموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھ لینا یار، یہ ٹری بنا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو. اس بچی کا، ہاں یہ جو ہے یہ اماں ہے. اماں کا کیا مطلب ہے؟ یار اللہ کے بندوں، دیکھیں یہ ام ہے. ام کا کیا مطلب ہے؟ چچا، ٹھیک ہے. جو چچے کی بہن ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پھوپھو، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور چچی کو کیا کہیں گے؟ چچی کو خالہ. یار پتہ نہیں یار، آپ لوگوں نے نا بڑا مجھے مکس کر دیا. دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ام جو ہے وہ چچا کو کہتے ہیں، اور جو اماں ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان کی بہن کو کہتے ہیں، پھپھو کو کہتے ہیں. ہاں بہن کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھو، یہ شجرہ ٹری بنایا ہوا ہے. یہ اخ ہے، اس کو کیا بول رہے ہیں؟ ام. یہی بیٹی جو ابلہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ام. پھپھو کو کہتے ہیں اماں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، یہ جو غیدہ ہے، ہاں یہ کس کی بیٹی ہے؟ فاطمہ، جو ابلہ کی پھپھو ہے، ٹھیک ہے. اس پھپھو کی جو کیا بولتے ہیں
بہن ہے اس کو خالہ کہتے اس کو خالہ. یار یہ تو مکس کر دیا, بڑا غرق کر دیا یار, یہ تو نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے ویسے, یہ غلط ہے یار, یہ مجھے نا. نہیں سمجھ ہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے صحیح. کیا سمجھ میں ہے بتاؤ. یہ دیکھیں, یہ جو فاطمہ ہے اس کے دو بچے ہیں, ریدہ اور مصطفیٰ, اور ختیجہ جو فاطمہ کی بہن ہے, تو ختیجہ ریدہ اور مصطفیٰ کی خالہ ہوئی. یہ میرے لیے تھوڑا کنفیوزنگ ہو رہا ہے. میں یہ تین بہن تھا یہ نا, پانچ ہے. مطلب 2 بھائی ہے 3 بہنیں ہیں. وہ سعیدہ عدنان کی بیگم ہے. ہاں عدنان کی بیگم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں عم بولتے ہیں چچا کو, اماں بولتے ہیں پھپھو کو, خالہ بولتے ہیں خالہ کو, خالہ کو. ٹھیک ہے, اور کچھ رہ گیا. اور خال بولتے ہیں ماموں, چاچی رہتی, خال بولتے ہیں ماموں کو. ٹھیک ہے, بھی نہیں لکھا. دیکھیں نا یہ نہیں خال ماموں کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مصطفیٰ نے عمر کو کیا کہا, خال, ان کی امی کے بھائی ہوا نا. ہاں ٹھیک ہے چلیں. الوحدۃ الحادیۃ عشرہ, ہاں یہ یونٹ نمبر کیا ہے 11. ٹھیک ہے. الحوار الاول فرسٹ ڈسکشن, انظر دیکھیے, واستمع اور سنیے, واعد اور ریپیٹ کیجیے. ثابت کہتا ہے لماذا کیوں, ترکتا چھوڑا, العراق آپ نے عراق کیوں چھوڑا. حارث کہتا ہے انتقلت, یہ انتقلت لکھا ہوا ہے. اچھا ہاں دوسرا معنی ہے انتقلت الشریکہ الی جدہ. انتقلت الشریکہ, شریکہ کس کو بولتے ہیں, کمپنی. انتقال کرنے کا کیا مطلب ہے, ٹرانسفر, یعنی ٹرانسفر ہو گئی ہے. کمپنی جو ہے وہ چلی گئی ہے, انتقال کر گئی ہے, اللہ کو پیاری نہیں ہوئی, وہ چلی گئی جدہ. ٹھیک ہے. انتقلت الشریکہ, پہلے میں نے سوچا انہوں نے کہا ہے انتقلت, میں منتقل ہوا, لیکن انہوں نے کہا انتقلت الشریکہ, تو وہ شریکہ کی طرف انہوں نے اس کا اضافہ کیا کہ جو کمپنی ہے وہ منتقل ہو گئی ہے, شفٹڈ ہو گئی ہے, کدھر, جدہ میں. وَأَنَا اور میں کیا ہوں, مدیر. مدیر کس کو بولتے ہیں, مینیجر, ہاں یعنی مدیر جو مینیجر ہوتا ہے سب سے بڑا. ہاں انا مدیر الشریکہ ہونا, اور میں ادھر مدیر الشریکہ ہوں, مینیجر ہوں اس کمپنی کا ادھر. حارث کہتا ہے ھذا صحیح, یہ صحیح بات ہے. العراق بلد جمیل, عراق کیا ہے, خوبصورت کنٹری ہے. بلد کس کو بولتے ہیں, کنٹری. اور مدینہ سٹی, شاباش. ولی اور میرے پاس کیا ہے, اصدقاء, صدیق کس کو بولتے ہیں, صدیق السو, صدیق الصالح, صدیق دوست کو کہتے ہیں. اصدقاء دوست جمع. ہناک ادھر, یس برادر. ہاں کیونکہ ادھر ال آیا نا, ھذا البلد الامین, ادھر ال بھی آیا ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, یعنی واضح ہے ادھر وہ معنی نہیں ہے ادھر, کیونکہ بغیر ال کے آیا نا. ٹھیک, یا بغیر ال کے بھی آئے تو وہ نام بھی لیا ہے, اس میں مطلب فرق ہے تھوڑا سا. اچھا جی, ما رأیک فی جدہ, رأی کا کیا مطلب ہے, تمہارا رائے. ما رأیک تمہارا کیا رائے ہے, what is your opinion فی جدہ, ہاں ما رأیک فی جدہ تمہارا جدہ کے بارے میں کیا خیال ہے. ولی اصدقاء اور میرے دوست سارے ادھر ہیں. ہناک, لی کا مطلب میرے یا میرے پاس, اس کے یعنی سیاق کے حساب سے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. مطلب معنی یہ ہے کہ بلونگنگ یا اونرشپ. ٹھیک ہے, تو وہ جدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جدہ مدینۃ کبیرہ. کیا مطلب ہے اس کا, جدہ مدینہ سٹی, کبیرہ بڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جدہ مدینۃ کبیرہ و جمیلۃ جدہ, اور خبیث بھی ہے. کیا بولتے تم یار, اللہ کے, خوبصورت, بہت خوبصورت. جدہ بہت تھا. جدہ دیکھیں نارملی ادھر یہی استعمال ہوتا ہے, لیکن فصحا افصح یہی ہے جدہ. ہاں ٹھیک ہے. کبیرہ بڑا, جدہ سٹی نہیں. اچھا جدن, جمیلہ جدن, بہت. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع, یہ اسی کے معنی میں, جمع جدن ایک ہی معنی ہے. جی شہر, کوئی بھی شہر. المدینۃ المنورہ وہ الگ معاملہ ہے.
ثابت کہتا ہے کیف تقضی، کیف کیسے، ہاں تقضی اسپینڈ، ہاؤ یو اسپینڈ الوقت فی جدہ، ہاؤ یو اسپینڈ یور ٹائم ان جدہ، فی جدہ، ٹھیک ہے نا. قضا یقضی کا مطلب ہے اسپینڈ کرنا، خرچ کرنا یا گزارنا. بولتا ہے اذهب میں جاتا ہوں، مع الاسرتی، اسرہ کا کیا مطلب ہے؟ فیملی. الى شاطئ البحر، شاطئ ہم نے پڑھا تھا بیچ، بحر، ٹھیک ہے، ساحل سمندر پر میں جاتا ہوں فیملی کے ساتھ. کیا بات ہے. وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ الْآنَ، کون ترجمہ کرے گا؟ ہاں ماشاء اللہ، سب نے بہت اچھے جوابات دیے. اور تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ الْآنَ، اور تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سسٹر آنسرڈ دا کوشچن اینڈ آلموسٹ باقیوں نے بھی ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. وہ بولتا ہے اذهب الى مکہ. اذهب وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ الْآنَ، اور اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہو. جاؤ کہاں؟ نہیں کہاں کہا میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہوگا. اچھا جی، اذهب الى مکہ، میں مکہ جا رہا ہوں، للعمرۃ، عمرے کے لیے، ٹھیک ہے، کے لیے، لل، ٹھیک ہے، والصلاة فی المسجد الحرام، اور نماز مسجد حرام میں. تو ثابت نے کہا کم تستغرق الرحلۃ الی مکہ، نہیں، استغرق، کتنے لگیں گے، کتنا لگے گا. رحلہ کا مطلب ٹرپ یا ٹور، الرحلۃ الی مکہ، آپ کے مکے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا. استغرق کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی ٹائم نہیں، اصل میں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کم تستغرق من الوقت فی الرحلۃ الی مکہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ادھر وقت کا ذکر نہیں کیا گیا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی ان کو اس طرح درست کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تستغرق کا مطلب ہے کہ لگتا ہے، کتنا لگ جاتا ہے، یعنی آپ اسپینڈ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے یہ، ہاں، یعنی کتنے لگاؤ گے تم. اب اس میں کیا لگاؤ گے؟ آپ کو کہنا چاہیے یا تو وقت یا دن، کیونکہ کم تستغرق یہ ایک عام لفظ ہے. اب اس میں کہہ سکتا ہوں استغرق یوما واحدہ، اس میں کہیں ٹائم کا تو میں باؤنڈ نہیں ہوں نا، تو ٹائم کو باؤنڈ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کم تستغرق من الوقت فی الرحلۃ الی مکہ، کتنا وقت لگے گا تمہارا مکہ جانے کے لیے. وہ بولتا ہے تستغرق ساعۃ واحدہ، 1 گھنٹہ لگے گا تقریباً. تستغرق، استغرق، وہ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہا نا، وہ رحلہ کی طرف نسبت کر رہا. رحلہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی طرف کرتا تو کیا کہتا؟ استغرق، ٹھیک ہے. اچھا، غرقہ کا کیا مطلب ہے؟ غرق ہونا، ٹھیک ہے جی. رحلہ ٹور یا ٹرپ. چلیں جی سب پڑھتے ایک ساتھ. لماذا ترکت العراق، انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا، كنت سعيدا في العراق، هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك
ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ في جدة. فلني في جدة. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. ولي أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة لأمرة وصلاة في مسجد الحرام. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. ٹھیک ہے جی حسین بھائی. كم تستغرق كم تستغرق الرحلة إلى مكة. جی بیٹا. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. ما شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل سوء. جی آپ دونوں بسم اللہ. لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيد في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. ما شاء اللہ. احسنتما. بارک اللہ فیکما. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.